بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مؤمنون کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں نماز میں خشوع خضوع کرنے والوں کی عظمت و شان بیان کی گئی اور فائدہ بیان کیا گیا کہ جو نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مثلا نماز کے اندر نظر جو ہے وہ قیام میں ہے تو سجدے والی جگہ پر رکھی جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ میری موت یہاں پہ آئے گی، اور رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کے اندر نظر پاؤں کے ناخنوں کے اوپر ہو اور یہ خیال کریں کہ میری موت کے وقت روح کے نکلنے کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں اپنی ناک پر دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ میری روح کے نکلنے کی انتہا یہاں سے ہوگی۔ تو اس طرح یہ جو ہے خشوع ظاہری میں آتا ہے۔ اسی طرح خشوع ظاہری میں یہ بھی ہے کہ آنکھ سے دائیں بائیں آنکھ پھیر کر نہ دیکھا جائے اور آسمان کی طرف بھی نہ دیکھا جائے، اور اس طرح موت کو یاد کرتے ہوئے جو ہے جس طرح ابھی صورتحال عرض کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، یہ خشوع ظاہری ہوگا۔ اور خشوع باطنی یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہوں تو اس وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھی جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ خشوع ظاہری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خشوع ظاہری اور باطنی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آ جائے وہ نماز کے اندر اچھی طرح وضو کر کے خشوع کرے اور اچھی طرح جو ہے وہ رکوع کرے تو وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ اب ایک مثال صرف جذبہ بڑھانے کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ذوق شوق ہے جی اس کو اپنے اندر جی پیدا کرنے کے لیے ایک روایت جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ابو داؤد شریف کے اندر یہ درج ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر لیا تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک معاذ اللہ کسی صحابی کو وہ قتل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ تو وہ موقع کی انتظار میں رہا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر
ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور وہاں پہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ ہماری رکھوالی کون کرے گا؟ تو 2 صحابہ نے یہ ڈپٹی اپنے ذمہ لی اور عرض کی حضور ہم حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، تو 2 صحابہ نے جو نگرانی کی اور رکھوالی کی ذمہ داری قبول فرمائی، تو ظاہر ہے کہ ساری رات دونوں نے تو نہیں جاگنا تھا، تو ایک نے کہا چلے میں سو جاتا ہوں، پھر آپ جو ہیں بعد میں سو جانا، میں جاگوں گا، رکھوالی کروں گا۔ تو اس طرح ایک صحابی سو گئے اور دوسرے نے کہا کہ جاگنا ہی ہے تو جاگتے ہوئے ایسے فارغ کیوں بیٹھے رہیں یا فارغ کیوں کھڑے رہیں، کیوں نہ اللہ کے حضور کچھ نماز پڑھ لی جائے۔ تو انہوں نے نماز شروع فرمائی، تو اتنے میں وہ مشرک وہاں پہ پہنچا، ایک صحابی کو سویا ہوا پایا، دوسرے کو نماز پڑھتا ہوا پایا، تو اس مشرک نے موقع پا کر اس نماز پڑھنے والے صحابی کو 3 تیر مارے۔ 3 تیر لگنے کے باوجود ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگا ہے، وہ جیسے پہلے نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے وقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے وقت کا کتنا احساس کرنا ہے، وقت کی کتنی قدر کرنی ہے، جس طرح ان 2 صحابہ نے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے یہ قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کے اندر کتنی توجہ صحابہ کرام کرتے تھے اور کس قدر انہیں اللہ تعالیٰ کا نماز کے اندر خوف ہوتا کہ اس خوف میں رہتے ہوئے اپنے جسم تک کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ 3 تیر لگے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے اور انہیں محسوس تک بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی خشوع خضوع کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہماری کامیابی بھی ہمیں مل سکتی ہے اور گناہ بھی مٹ سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ یہ خشوع خضوع کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، تو ایک بزرگ نے بڑا بہترین وظیفہ بیان کیا اور اسے لکھا تفسیر نعیمی کے اندر۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ الرحمت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہ وظیفہ بڑا آسان بھی ہے، اور اس طرح اس وظیفے کے پڑھنے سے صرف خشوع خضوع بھی پیدا نہیں ہوتا، نماز کے اندر اگر سستی بھی ہوتی ہو، کسی بھی نیک کام کے اندر سستی ہوتی ہو، وہ سستی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، بلکہ بندہ اس وظیفے کے ذریعے تہجد گزار بھی بن جاتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، اور ایسے کلمات ہیں جو ہر ایک کو تقریباً آتے ہیں۔ وہ وظیفہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اور شام پانی کا برتن لے کر جتنا پانی پی سکتے ہیں اتنا برتن میں لے کر 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول آخر درود شریف پڑھ کے اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں اور اس کو پئیں، اور تھوڑا سا بچا کر اپنے جسم کے اوپر اسے چھینک دیں، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نماز پڑھنے کا ذوق شوق بھی پیدا ہوگا، سستی بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ ہر نیکی کا کام کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔
اور یہ بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔